لڑکیاں کریم لگا لگا کر گوری بن جاتی ہے، اور جب بچے کالے پیدا ہوتے کہتی ہے پیو ہوتے گیا ہے۔ میں رشتہ داروں کے ہاں فوتگی پر گئی تو ساتھ بیٹھی عورت کہتی ہے وائی فائی کا پاس ورڈ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کا خوف کرو۔ آگے سے کہتی ہے سپیس کے ساتھ یا بغیر سپیس کے؟ میاں بیوی میں طے ہوا تھا کہ جب سیکس کرنے کا ارادہ ہوگا تو اس کے لیے انتخاب کا کوڈ استعمال کیا جائے گا۔ اتفاق سے دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ کچھ دن بعد شوہر نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ اپنی ماں سے کہو آج انتخابات ہیں۔ بیوی نے کہا کہ جا کر اپنے باپ سے کہو ووٹ ڈالنے کا ڈبہ بند ہے۔ باپ نے کہا جا کر اپنی مما سے کہو اگر ووٹ کا ڈبہ بند ہے تو آج میں باہر جا کر ووٹ ڈالوں گا۔ بیوی نے کہا جا کر اپنے پاپا سے کہو کہ خدا کی قسم اگر اس نے باہر جا کر کہیں ووٹ ڈالا تو میں گھر میں ہی پولنگ اسٹیشن کھول لوں گی، اور ایسے ایسے لوگوں سے بھی ووٹ پڑے گا جن کا شناخت کارڈ بھی نہیں ہوگا۔ سورج کی گرمائش اور بیگم کی فرمائش دونوں میں ازمائش اور صبر کی پمائش ہے۔ گرمائش دماغ پر اور فرمائش جیب پر اثر کرتی ہے۔ ایک میں پسینہ نکلتا ہے اور دوسرے میں پیسہ، ایک میں جسم جلتا ہے تو دوسرے میں دل جلتا ہے۔ سورج کی گرمائش لگ جائے تو ٹھنڈا جوس پینے پڑتے ہیں، لیکن بیگم کی فرمائش آ جائے تو خون کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ شادی شدہ لوگ صبر کریں اور باقی لوگ شکر کریں۔ ہمارا قومی مشکلات دوسروں کے دماغ کی نہیں کرنا۔ ایک بزرگ پہاڑوں میں جا رہا تھا، پیچھے دیکھا پاکستانی آ رہا تھا۔ بزرگ نے پوچھا کیا چاہیے؟ پاکستانی نے کہا غریب ہوں کچھ اناج فرمائے۔ بزرگ نے پہاڑوں کی طرف انگلی اٹھائی، پہاڑ سونے کا ہو گیا۔ بزرگ نے دیکھا پاکستانی پھر آ رہا ہے۔ بزرگ نے پوچھا اب کیا چاہیے؟ پاکستانی نے غرض کیا تھوڑا اور ہے۔ بزرگ نے دوسرے پہاڑ کی طرف انگلی اٹھائی، وہ بھی سونے کا ہو گیا۔ اس طرف تیسری اور پھر چوتھی دفعہ انگلی اٹھائی، چاروں طرف کے پہاڑ سونے کے ہو گئے۔ بزرگ نے جانے لگا، دیکھا وہ پھر پاکستانی آ رہا ہے۔ بزرگ نے پوچھا اب کیا چاہیے؟ اس پاکستانی نے بڑی حسرت سے غرض کی انگلی۔ شادی کے کچھ ماہ بعد سسر نے داماد سے سناؤ گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ داماد انتہائی بے بسی کے ساتھ ساڈی گل چھڈو، تہاڈے گھر تے سکون ہے۔ ٹرین میں ایک لڑکے نے ٹکٹ چیکر سے کہا مجھے صبح 4 بجے فیصل آباد اسٹیشن پر اتارنا ہے، پلیز مجھے جگا دینا، اگر نہ جاگوں تو مجھے زبردستی اتار دینا، صبح میرا انٹرویو ہے۔ صبح 8 بجے لڑکا جاگا تو فیصل آباد نکل گیا تھا۔ لڑکے نے ٹکٹ چیکر کو بہت برا بھلا کہا، گالی دینے لگا۔ لوگوں نے ٹکٹ چیکر سے کہا کہ یہ تم کو اتنی گالیاں دے رہا اور تم چپ چاپ کیوں ہو، کچھ کہتے کیوں نہیں؟ ٹکٹ چیکر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ صبح جس کو میں نے زبردستی ٹرین سے اتارا تھا وہ مجھے کتنی گالیاں دے رہا ہوگا۔ پپو ملنگ بابا جی سے میری بیوی بہت تنگ کرتی ہے، کوئی علاج ہی بتا دو بابا بیٹا، اگر بیوی کا کوئی علاج ہوتا تو میں آج ملنگ نہ ہوتا۔ یہ بھی پاکستانیوں کا ہی کمال ہے کہ سالن کا نمک ہمیشہ دوسرے بندے کو چیک کراتے ہیں کہ زیادہ ہو گیا تو الزام اسی پر لگایا جا سکے۔ اے دیکھو لو پوچھو اینو چیک کرایا سے۔ اگر کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا وڈے گوشت کا نکشا پر تمہارا، یا اس پر مبنی کوئی تاثر کوئی اشارہ تو نکے گوشت کا وڈا شاہ پر بھی تمہارا۔ ایک اندھی بیوی پہلی دفعہ سیکس کروا رہی تھی۔ اندھی یہ کیا نیچے لٹک رہا ہے؟ شوہر یہ ٹماٹر ہے۔ بیگم اندھی یہ اندر نہیں ڈالو گے؟ شوہر نہیں یہ بیری رہتے ہیں۔ اندھی خیال کرنا اندھی محتاج ہوں میرا حق نہ مارنا۔ بیوی مزے سے گول گپے کھا رہی تھی، 20 سے 25 گول گپے کھا لی تو پھر بیوی نے شوہر سے پوچھا 10 اور کھا لوں؟ شوہر ناگن کھا لے۔ بیوی نے شوہر کو زور کا تھپڑ مارا اور بولی ناگن کس کو بولا؟ شوہر ارے میں نے کہا ہے نا ناگن کھا لے جتنا دل کرتا ہے جانو۔ تھانے دار اوے بیوی تو تیرے پڑوسی کی غائب ہوئی اور رپورٹ تو لکھوانے آیا ہے، کیوں کیا چکر ہے تیرا اس کے ساتھ؟ جناب چکر وکر نہیں ہے، پڑوسی کی خوشی نہیں دیکھی جا رہی تھی، مجھ سے 3 دن ہو گئے ہیں روز پارٹی پہ پارٹی دیے جا رہا ہے۔ ایک مسلم شیخ کی بیوی گھر کے باہر بیٹھی کنگھی کر رہی تھی، وہ بہت خوبصورت تھی۔ 3 جوان موٹر سائیکل پر گزرے، اسے دیکھا تو سیٹیاں مارنی شروع کر دی۔ عورت نے شوہر کو کہا بخشو ان لڑکوں کو، دیکھو کوئی مسئلہ ہے شاید۔
مسلم شیخ نے باہر نکل کر دھوتی کھولی اور کہا کمینو اگر اتنا بڑا ہے تو آ جاؤ. ویڈیوز اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک فار واچنگ.